فرمایا کہ جب تم منکر کو دیکھو یعنی برائی کو دیکھو، خرابیوں کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے ان برائیوں کو روکو۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کئی دن سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہیں، کہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان ہمارے اندر سے رخصت تو نہیں ہو چکا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے تیرے اوپر احسان کیا ہے وہ بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں احسان کروں، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، میری ہنر بھی۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، یہ سورہ توبہ کی چند آیات تھیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات بیان کی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا انعامات ملنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہونے والی ہے اور سب سے بڑی کامیابی اس کو قرار دیا ہے۔ تو ہر مومن کو، ہر مومن مرد کو اور ہر عورت کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں، اپنے اندر اس صفات کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنے والے۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، کہا کہ یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، یعنی صرف خود ہی نیکیاں نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی نیکیوں پر ابھارتے ہیں، نیکیوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی بھائی پٹری سے ہٹ رہا ہو تو اس کی پٹری پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید احادیث میں فرمایا گیا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، تو وہ اگر اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی بھی کمی محسوس کرتے ہیں، کوئی بھی خرابی محسوس کرتے ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی مومن بھائی، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہ ہو جائے، ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو اور جنت کا حقدار ہو، اس بات کی ان کی کوشش ہوتی ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائیوں سے روکتے ہیں، یعنی برائیوں سے خود ہی نہیں بچتے بلکہ دوسرے لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم منکر کو دیکھو یعنی برائی کو دیکھو، خرابیوں کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے ان برائیوں کو روکو، اور اگر اتنی استطاعت نہ ہو، اتنی قوت نہ ہو تو زبان سے نصیحت کرو، اور کہا اگر اتنی بھی قوت نہ ہو
تو وذالک اضعف الایمان، کہ پھر دل کے اندر اڑا محسوس کرو، دل سے برا سمجھو، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر یہ چیز بھی انسان کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان ہمارے اندر سے رخصت تو نہیں ہو چکا۔ پھر آگے بتایا اللہ تعالیٰ اس میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خضوع اور تمام اس کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ وہاں ہو، اور جن کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، یہ اوقات ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرتے تھے اور ان کے حالات معلوم کرتے۔ اگر کوئی بھائی غیر حاضر ہوتا تھا تو اس کی فکر کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کئی دن سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہیں کئی روز سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے صحابہ کے ساتھ میں تشریف لے گئے۔ جب وہ ان کے گھر پر پہنچے تو واقعی میں وہ بستر پر تھے، کافی نہیں ہو گئے تھے، کافی کمزوری ان کو آ گئی تھی، چہرہ ان کا پیلا پڑ گیا تھا، بدن لاغر ہو گیا تھا۔ ان سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہاری یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے، تو صحابی نے عرض کیا، وہ نوجوان صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو بخار ہے، نہ جاڑا ہے، نہ پیٹ میں درد ہے، اور نہ کسی طرح کی اور کوئی بیماری لاحق ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ہوئی؟ کہا کہ میں دن رات یہ سوچتا ہوں کہ ہم دنیا میں تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ سے ہمیں بے حد محبت ہے اور ہمیں آپ کے ساتھ رہنے میں سکون ملتا ہے، لیکن جنت میں اگر ہم اول تو جنت میں اگر ہمیں مل گئی، جنت ہمیں حاصل ہو گئی، تو جنت میں آپ کا جو مقام بلند ہوگا، کیونکہ آپ سید المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، آپ کا جو بلند مقام ہوگا وہ دوسرے انبیاء سے بھی زیادہ بلند ہوگا۔ تو وہاں تک میری رسائی کیسے ہو سکے گی، ہم لوگوں کی رسائی وہاں کیسے ہو سکے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحات کے لیے اپنا سر جھکایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اس کے ساتھ اسی طرح رہے گا۔ آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر کے بتایا، شہادت اور درمیان کی انگلی ملا کر کے بتایا، تو وہ اس طرح ہوں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمایا المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، وہ ایک دم سے اڑ کر بیٹھے اور ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہی نہیں تھے کبھی، ان کی صحت بحال ہو گئی اور ان کی جو پریشانی تھی، جو لاغر پن تھا، نزیف تھا جسم، وہ جیسے ایک دم سے فرما نظر آنے لگا۔ تو یہ صحابہ کا معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جزء ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو اس کے اندر ایمان کی تلاش بے دور ہے۔ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی وہ جو کچھ کماتے ہیں، جو کچھ محنت مشقت سے انہیں حاصل ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ صرف ان کا ہے۔ وہ قارون کی طرح جواب نہیں دیتے
قارون سے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے تیرے اوپر احسان کیا ہے وہ بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر، تو اس نے کہا کہ میں کو احسان کروں؟ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، میری ہنرمندی کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی قابلیت کی یہ دولت کمائی ہے، حاصل کی ہے۔ مومن یہ کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، جو کچھ مال و دولت میرے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ جو ضرورت مند بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حاجت مند بنتے ہیں، غرباء اور مساکین ہیں، ان پر وہ خرچ کرتا ہے، اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرتا ہے، تو وہ کبھی اپنے آپ کو اس کا مالک نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ وہ کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتا تھا، جو منتہک ہیں، اور ان کی جگہ میں بھی ہو سکتا، وہ اس بات کا خیال کرتا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت بڑی دولت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میرا اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بنا لیتا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ میں زمین کے فنا بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر وہ آسمان پر جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں ان سب میں اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ محبت زمین کی طرف اتار دی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے ایسے اللہ والے موجود ہیں جو دنیا سے انہیں انتقال ہوئے بہت سارا وقت گزر چکا ہے، لیکن تمام انسان آج ایمان والے ان سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ آج امام ابو حنیفہ کا نام آپ کے سامنے آ جائے، آج امام شافعی کا نام آپ کے سامنے آ جائے، آج امام مالک کا نام آپ کے سامنے آ جائے، امام بخاری، امام مسلم، اور اسی طرح خواجہ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا نام جب آپ کے سامنے آتا ہے، جب مومن کے سامنے آتا ہے تو اپنی طرف سے اس کا دل بھر جاتا ہے، محبت سے اس کا دل بھر جاتا ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی طرف ڈالی جاتی ہے۔ تو آج بھی اگر اہل ایمان کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس نے اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کیا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، اس کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں، ان سے یہ امت آج بھی محبت کرتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کا راستہ روکا ہے، جنہوں نے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں، جنہوں نے ان لوگوں کو اذیتیں دی ہیں، تکلیفیں پہنچائی ہیں، چاہے وہ اپنے وقت کے کتنے بھی بڑے لوگ رہے ہوں، چاہے اپنے وقت کے بادشاہ رہے ہوں، حکمراں رہے ہوں، آج بھی اہل ایمان ان سے نفرت کرتے اور ان کو اچھے ناموں سے نہیں پکارتے، ان کا نام احترام کے ساتھ نہیں لیں۔ تو یہ جو محبت ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اس شخص کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں، فرشتوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور تمام انسان اس سے جو ہے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ چرند پرند اور دوسری مخلوقات بھی ان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اولئک سیرحمهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم۔ ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست ہے اور کمال حکمت والا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا۔ کیسے باغات کا؟ تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔
خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور وہ جو سدا بہار جنتیں ہوں گی ان کے اندر ان کے لیے پاکیزہ مسکن ہوں، پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ ان کے کیسے مکانات ہوں گے کہ ان کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کے اندر جو مسالہ لگا ہوگا، جو گارا لگا ہوگا ان کے اندر، وہ مشک اور زعفران۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا شان ہوگی اہل ایمان کی، جنہوں نے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوششیں کی ہیں، نیکیوں کو فروغ دیا ہے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کی ہے، نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے اور اللہ کے بندوں سے محبت کی۔ فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور انہیں اللہ کی رضا وہاں پر حاصل ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے، اس کی جھلک میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ جب بندے اہل ایمان جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک روز اہل ایمان سے دریافت کرے گا، پوچھے گا، اے میرے بندو، جنت کے آباد کارو، کیا تم نے جن چیزوں کے بارے میں سوچا تھا اور جس کی تم نے توقع کی تھی، جس کی تم نے امید باندھی تھی، کیا وہ ساری چیزیں تم کو میسر آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے بندے عرض کریں گے، یا اللہ، ہم نے تو وہ ساری چیزیں بھی مل گئی یہاں پر جن کے بارے میں کبھی ہم نے سنا بھی نہیں تھا، جن کے بارے میں کبھی ہمارے دل میں خیال تک نہیں آیا تھا، جنہیں ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ نعمتیں بھی ہمیں یہاں پر حاصل ہوئی۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں جن نعمتوں کا نام کے ساتھ تذکرہ ہے کہ وہ چیزیں اہل ایمان کو جنت کے اندر ملیں گی، ان کے علاوہ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی جن کو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور کسی کان نے کبھی نہیں سنا، کسی کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو مومن کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری نعمتیں مل گئی اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ جب وہ نعمت تمہیں حاصل ہوگی تو اب تک جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں وہ بہت معمولی نظر آئیں گی، اس کے سامنے بہت ہیچ نظر آئیں گی۔ بندے سوچیں گے، اہل ایمان سوچیں گے، جنت کے آبادکار سوچنے لگیں گے کہ وہ پتہ نہیں کون سی نعمت ہوگی کہ جب وہ ہمیں حاصل ہوگی تو یہ ساری نعمتیں معمولی نظر آئیں گی اس کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنت کے آبادکارو، آج فلاں میدان میں، فلاں فیلڈ میں، جنت کے فلاں باغ میں سارے کے سارے جمع ہوں گے، اور یہ وہ فیلڈ اور وہ میدان کوئی معمولی نہیں ہوں گے، بہت بڑے میدان ہوں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمع ہونے کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر جب سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے، سارے جنت کے آبادکار وہاں جمع ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پردہ ہٹانے کا حکم دے گا، اور پھر تمام اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے جن آنکھوں سے دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بندے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جس طریقے سے آج دنیا میں ہم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے کہیں بھی ہو انسان، ہر جگہ سے وہ نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے بندے وہاں پر، اور یہ نعمت جب بندوں کو حاصل ہوگی تو ساری نعمتیں جو اس سے پہلے ملی تھیں وہ معمولی نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرمائے گا، اے میرے بندو، اے جنت کے آبادکارو، کیا تم راضی ہو ان نعمتوں پر؟ وہ کہیں گے رضینا ربنا، رضینا ربنا، اے ہمارے رب ہم راضی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھی تم سے راضی ہوں، اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض ہوں۔ تو اللہ کی زبان سے، اللہ کے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے کہ میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اس دنیا کے اندر ہمیں چاہے جتنی بڑی قربانیاں دینا پڑ جائیں، چاہے ہمیں مال و دولت اپنا کہیں بھی خرچ کرنا پڑے تو ہم بے دریغ خرچ کریں، اور جہاں کہیں بھی جس طرح کی بھی ہمیں وقت لگانا پڑے، جسمانی محنت کرنا پڑے، مشقت کرنا پڑے، چاہے جتنی بھی بھاگ دوڑ کرنا پڑے ہمیں اللہ کے دین کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، تو ہمیں وہ
وہ مشقت اور وہ باغ دوڑ دھوپ، وہ ساری چیزیں ان نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں اس کے لیے ہر وقت ہر لمحہ کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اکبر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کہا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک مقام پر سورہ آل عمران نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اور یہاں پر کہا ذالک هو الفوز العظیم، کہا کہ اللہ کی رضا جس کو وہاں پر حاصل ہو گئی تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب عظیم نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی رضا. ہم سب کو کوشش بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہ موقع میسر آئے کہ ہم اس فیلڈ میں حاضر ہوں، اس میدان میں حاضر ہوں جہاں تیری رضا کا پروانہ ہم کو ملے گا، اور وہ بڑی کامیابی وہ ہم کو وہاں پر میسر آ گئی، اور وہ سب سے بڑی نعمت جو دیدار سے اللہ تعالیٰ کے مشرف ہوں گے وہ ہمیں بھی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان باتوں کو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ